ایک زمانے کی بات ہے کہ کہستان نامی ایک خوشحال اور پرامن ریاست تھی جہاں بادشاہ سلطان حکمرانی کرتا تھا۔ بادشاہ سلطان اپنی دانائی، رحم دلی اور عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتا اور ان کے مسائل خود سن کر حل کرتا۔ شہر کے ہر کوچے میں اس کی انصاف پسندی کے چرچے تھے اور لوگ اسے اپنا مسیحا سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سلطان روزانہ دربار لگاتا جہاں ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے مسائل پیش کر سکتا تھا۔ ایک بار ایک غریب کسان کی زمین پر ایک ظالم جاگیردار نے قبضہ کر لیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جاگیردار کو دربار میں طلب کیا اور انصاف کے ترازو میں بغیر کسی جھکاؤ کے فیصلہ سنایا۔ کسان کو اس کا حق ملا اور جاگیردار کو کڑی سزا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد رعایا میں بادشاہ کی عزت اور بڑھ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ جب تک سلطان کی تلوار انصاف چلتی رہے گی کہستان میں کوئی مظلوم نہیں رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ کہستان کی رعایا نہ صرف بادشاہ سے محبت کرتی بلکہ اس پر جان نچھاور کرنے کو بھی تیار۔ سلطان کی حکمرانی میں ریاست ترقی کرتی رہی اور اس کی شہرت دور دراز ممالک تک پھیل گئی۔ بادشاہ سلطان اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کی خوشی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتا۔ اسی لیے وہ ہر ہفتے شاہی محل میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کرتا جہاں ہر خاص و عام کو مدعو کیا جاتا۔ اس دعوت میں لذیذ کھانے، میٹھے پکوان اور طرح طرح کے مشروبات ہوتے اور ہر شخص خوشی خوشی اس میں شریک ہوتا۔ محل کے وسیع و عریض باغات میں روشنیوں کی بہار ہوتی، موسیقی کی دھنیں گونج رہی ہوتے اور لوگ بادشاہ کے اس حسن سلوک کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے۔ ایک دن جب دعوت اپنے عروج پر تھی اور لوگ مزے سے کھانے میں مصروف تھے، بادشاہ کے ذہن میں ایک دلچسپ خیال آیا۔ وہ مسکرایا اور تخت سے اٹھ کر بولا، آج میں تم سب کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ حیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا، جو بھی مجھے بیوقوف بنا دے گا میں اسے 10,000 سونے کی اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ یہ سن کر دربار میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی حیران بھی تھا اور خوش بھی، کیونکہ اتنی بڑی رقم پانے کا موقع آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ لوگ قطار میں لگ کر بادشاہ کے سامنے آتے اور اپنی اپنی چالاکی آزماتے۔ کچھ لوگوں نے ہوشیاری سے چالاک پہیلیاں سنائیں، کسی نے چال بازی سے بادشاہ کو الجھانے کی کوشش کی اور کچھ نے دلچسپ کہانیاں گھڑیں تاکہ بادشاہ کو بے وقوف بنا سکیں۔ مگر بادشاہ سلطان نہایت زیرک اور دانا تھا۔ وہ ہر چال کو سمجھ جاتا اور ہنستے ہوئے کہتا، یہ تو دلچسپ ہے مگر میں بے وقوف نہیں بنا۔ دن گزرتے رہے، ہر دعوت میں لوگ نئی ترکیبوں کے ساتھ آتے مگر کوئی بھی بادشاہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا رہا اور 1 مہینہ بیت گیا مگر بادشاہ کو وہ مزہ نہ آیا جس کی وہ تلاش میں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعی کوئی ایسا شخص نہیں جو اسے بے وقوف بنا سکے۔ رعایا میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ شاید بادشاہ ناقابل شکست ہے، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ ابھی تک کوئی ایسا چالاک شخص نہیں آیا جو اس چیلنج کو جیت سکے۔ مگر بادشاہ خود بھی بے حد متجسس ہو چکا تھا کہ آیا کوئی اسے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کھیل کو مزید جاری رکھے گا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جلد ہی ایک ایسا شخص دربار میں آئے گا جو واقعی اسے حیران کر دے گا۔ احمد ایک نوجوان تھا جو کہستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کے اندھیرے میں سفر کرنا خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے وہ کہستان میں داخل ہو گیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، میں ایک مسافر ہوں اور رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ چاہتا ہوں، کیا یہاں میرے ٹھہرنے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ گاؤں کے ایک بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، ہمارے یہاں ایک مسافر خانہ ہے، تم وہاں آرام کر سکتے ہو۔ احمد نے شکریہ ادا کیا اور مسافر خانے کی طرف چل دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو وہاں 2 آدمی پہلے سے موجود تھے جو آپس میں کسی خاص بات پر گفتگو کر رہے تھے۔ احمد نے غور سے سنا تو ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا، کیا تم نے سنا؟ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی اسے بے وقوف بنائے گا اسے 10,000 سونے کی اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ دوسرا آدمی حیرت سے بولا، ہاں، مگر اب تک کوئی اسے بے وقوف نہیں بنا سکا۔ سب نے کوشش کی مگر بادشاہ ہر چال کو سمجھ جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی احمد کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا۔
उसने सोचा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। सुबह मैं भी महल जाकर देखूंगा कि ये सच है या सिर्फ एक कहानी। अगली सुबह अहमद शाही महल पहुंचा। वहां एक अजीम अलशान दावत का एहतमाम था, जहां शहर के लोग बादशाह के साथ खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। महल के दर व दीवार सुनहरे रंग से मजीन थे और फजा में खुशबू बिखरी हुई थी। अहमद भी खाने में शरीक हुआ और बादशाह को गौर से देखने लगा। बादशाह अपनी शाही कुर्सी पर बैठा था और लोग उसके सामने मज़ाहिया हरकतें कर रहे थे ताकि उसे बेवकूफ़ बना सकें, मगर बादशाह हर मजाक को समझकर हल्का सा मुस्कुराता और फिर संजीदा हो जाता। कोई भी ऐसा नहीं था जो वाकई बादशाह को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होता। ये देखकर अहमद के जहन में एक चालाक मंसूबा आया। वो खामोशी से वापस मुसाफिर खाने आया और सोचने लगा, अगर मैं बादशाह के पास जाऊं और दावी करूं कि मैं कहस्तान का रहने वाला हूं और मुझे 1000 सोने की इशरफियाँ चाहें तो बादशाह मुझे इशरफियाँ दे देगा, और जब वो मुझे इशरफियाँ दे चुकेगा तब मैं कहूँगा, देखिए मैंने तो आपको बेवकूफ़ बना दिया क्योंकि मैं कहस्तान का शहरी नहीं बल्कि एक मुसाफिर हूँ। इस तरह मैं शर्त भी जीत जाऊँगा और बादशाह को हराने वाला पहला शख्स बन जाऊँगा। अहमद ने दिल ही दिल में अपने मंसूबे पर मुस्कुराते हुए फ़ैसला कर लिया कि अगली सुबह वो बादशाह के दरबार में जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। अगली सुबह अहमद परजोश अंदाज में बादशाह के दरबार में पहुंचा। वो प्रातमाद था कि उसका मंसूबा कामयाब होगा। उसने अदब से बादशाह नौमान को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मैं कहस्तान का एक बाशिंदा हूँ और मुझे 1000 सोने की इशरफियाँ दरकार हैं। बादशाह ने अहमद को गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम कहस्तान के रहने वाले नहीं हो बल्कि एक मुसाफिर हो। तुम्हारा नाम अहमद है और तुम पिछले 2 दिनों से मुसाफिर खाने में क़याम कर रहे हो। यह सुनकर अहमद की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है? बादशाह को ये सब कैसे मालूम हो गया? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। बादशाह सुल्तान ने अहमद के चेहरे पर हैरानी के आसार देखे तो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैं कहस्तान का बादशाह हूं और मेरे मुल्क में जो भी आता या जाता है मुझे उसके बारे में सब मालूम होता है। तुम्हारी चालाकी अच्छी थी मगर मुझसे जीतना इतना आसान नहीं। अहमद ने कुछ लम्हे सोचा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ठीक है बादशाह नौमान, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि एक ना एक दिन मैं आपको जरूर बेवकूफ बनाऊंगा। यह सुनकर बादशाह हंस पड़ा और कहा, चलो ये भी देख लेंगे, तुम अपनी पूरी कोशिश कर लेना। अहमद ने बादशाह को सलाम किया और शाही महल से वापस चल पड़ा। रास्ते भर वो उसी सोच में डूबा रहा कि आखिर बादशाह को बेवकूफ बनाने का कोई तरीका कैसे निकाला जाए। वो जानता था कि बादशाह निहायत दाना और ज़ेरक है, मगर उसके दिल में ये चैलेंज जीतने की ज़द पैदा हो चुकी थी। वो फैसला कर चुका था कि जब तक बादशाह को बेवकूफ़ न बना ले तब तक कहस्तान में ही रहेगा। मगर क्या वो वाकई अपने इरादे में कामयाब हो सकेगा? कुछ दिन बाद अहमद ने अपना सामान उठाया और कहस्तान से निकल पड़ा। वो किसी और शहर की तरफ रवाना हो गया, शायद किसी नए सफ़र की तलाश में, या शायद इस चैलेंज को छोड़ने का फैसला कर चुका था। इधर शाही महल में बादशाह नौमान कुछ उदास था। वो तख्त पर बैठा सोच रहा था कि अब तक कोई भी उसे बेवकूफ़ नहीं बना सका। वो चाहता था कि कोई ऐसा ज़हीन शख्स आए जो उसके चैलेंज को पूरा कर सके, मगर ऐसा न हुआ। आखिर उसने अपने वज़ीर से पूछा, क्या हमारे कहस्तान में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे बेवकूफ़ बना सके? वज़ीर ने अदब से झुककर जवाब दिया, बादशाह सलामत, आप बहुत दाना और समझदार हैं। आपको बेवकूफ़ बनाना किसी के बस की बात नहीं। कोई भी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि आपकी अक्ल के सामने उनकी चालाकी कुछ भी नहीं। ये सुनकर बादशाह मुस्कुरा दिया। शायद वो अपनी अक्लमंदी पर खुश था, या शायद वो अब भी किसी ऐसे शख्स के इंतज़ार में था जो इसके चैलेंज को जीत सके। इस वाक़ये को 1 साल गुजर गया, मगर अब तक कोई भी बादशाह को बेवकूफ़ न बना सका। बादशाह सुल्तान के दिल में कभी कभी ख्याल आता कि क्या वाकई कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसके चैलेंज को पूरा कर सके। मगर वक्त गुजरता गया और बादशाह अपनी मामूल की ज़िंदगी में मसरूफ़ रहा। एक दिन बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया, मेरा शाही घोड़ा तैयार करो, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। वज़ीर ने फ़ौरन बादशाह के लिए बेहतरीन घोड़ा तैयार करवा दिया
اور بادشاہ اپنے خاص سپاہیوں کے ہمراہ شکار پر روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں تک بادشاہ جنگل میں شکار کرتا رہا۔ اس نے کئی ہرن، پرندے اور دیگر جانوروں کا شکار کیا، مگر مسلسل سفر اور شکار کی تھکن نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ آرام کرنا چاہتا تھا، چنانچہ واپسی پر وہ ایک گاؤں کے قریب پہنچا۔ یہ گاؤں سرسبز و شاداب تھا اور یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز تھے۔ بادشاہ نے سوچا کہ کچھ دن یہیں قیام کرے تاکہ اپنی تھکن اتار سکے۔ جب وہ گاؤں میں تھا تو وہاں کے کچھ لوگوں نے اسے بتایا، بادشاہ سلامت، ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے ہیں جو نہایت اللہ والے ہیں۔ ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ سے ان کے پاس آتے ہیں تاکہ ان سے دعائیں کروا سکیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر واقعی ایسا کوئی بزرگ ہے تو کیوں نہ اس سے ملاقات کی جائے۔ بادشاہ نے ان بزرگ کو پیغام بھجوایا کہ وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے محل لائیں، کیونکہ بادشاہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ شاہی قاصد بزرگ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کا پیغام دیا، مگر بزرگ نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے دنیاوی حکمرانوں سے کوئی غرض نہیں، میں صرف اپنے رب کا بندہ ہوں اور اسی کے در پر جھکتا ہوں۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ بزرگ نے محل آنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کے سامنے غضبناک لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے کہنے پر کوئی حاضر نہ ہو؟ میں پورے کہستان کا بادشاہ ہوں اور یہاں سب کو میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جا کر فوراً اس بزرگ کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ جو میرا حکم نہ مانے میں اسے سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کے سپاہی بزرگ کو لانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب وہ گاؤں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ بزرگ وہاں تھے ہی نہیں، وہ جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان اٹھا لے گیا ہو۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ بزرگ کسی کو کچھ کہے بغیر خاموشی سے کہیں چلے گئے۔ یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ وہ کسی کو انکار برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اب یہ ضد بن چکی تھی کہ وہ ہر صورت اس بزرگ کو ڈھونڈے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ان بزرگ کی تلاش میں نکلے گا۔ وہ اپنے خاص سپاہیوں اور وزیر کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوا اور گاؤں سے باہر نکل کر ان بزرگ کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب کئی دن تک بادشاہ اس بزرگ کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ کہیں نہ ملا تو بادشاہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچا۔ وہاں سے ایک نوجوان گزر رہا تھا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے روک کر اس کے پاس لایا جائے۔ جب نوجوان بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا یہاں کوئی اللہ والے بزرگ آئے ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں بالکل، اس علاقے کی سب سے اونچی پہاڑی پر ایک بزرگ ہیں جو بہت نیک ہیں اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخرکار اس نے بزرگ کو تلاش کر لیا۔ وہ فوراً اس پہاڑی کے قریب پہنچا جہاں بزرگ کا بتایا گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا ایک طرف باندھا اور سپاہیوں کے ساتھ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ چڑھائی سخت تھی اور راستہ طویل۔ سفر کی مشقت اور پیاس کی شدت سے بادشاہ کا برا حال ہو گیا، لیکن آخرکار وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں وہ بزرگ بیٹھے تھے۔ بادشاہ ان کے قریب گیا اور کہا، مہربانی فرما کر مجھے پانی پلا دیں۔ بزرگ نے مسکرا کر بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس بٹھایا، پھر قریب رکھے ایک بڑے مٹکے سے پانی نکالا اور بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے جلدی سے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ پھر بادشاہ نے بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ ہی وہ اللہ والے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بزرگ نے سر ہلایا۔ بادشاہ نے عاجزی سے درخواست کی، میرے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر بزرگ نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا اور وجہ پوچھی۔ اسی لمحے بزرگ نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنی مصنوعی داڑھی ہٹا دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں جب اس نے بزرگ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ تو وہی مسافر احمد تھا جو کہستان میں آیا تھا۔ احمد نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آخرکار میں نے آج آپ کو بے وقوف بنا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی مسکرا دیا اور احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہاں احمد، تم وہ پہلے شخص ہو جس نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے سر سے شاہی تاج اتارا اور احمد کے ہاتھ میں دے دیا۔
اس کے بعد اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خزانے سے 10,000 اشرفیاں لے آئیں اور احمد کو دے دی جائیں۔ سپاہیوں نے اشرفیوں کی تھیلی لا کر احمد کے ہاتھ میں تھما دی۔ احمد بے حد خوش ہوا اور بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کا شاہی تاج ہے، آپ ہی پہنے۔ مگر بادشاہ نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں احمد، تم نے مجھے بے وقوف بنایا ہے، اس لیے یہ تمہارے لیے میرا اضافی انعام ہے۔ یہ سن کر احمد خوشی سے جھوم اٹھا اور بادشاہ بھی مسکراتا رہا۔